السلام علیکم ناظرین، پروگرام آخر کیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید انور۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے ایف بی آر کے نئے قوانین کے حوالے سے۔ خاص طور پر ایف بی آر کو اب اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی تاجر کو، کسی بھی انڈسٹریل کو ٹیکس چوری کی صورت میں جو ہے وہ گرفتار کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کی جانب سے نئے قوانین کے اندر ڈیجیٹل انوائس اور اس کے ساتھ ساتھ ای بلٹی بھی جو ہے اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب چیمبر آف کامرس ہو یا تاجر برادری ہو، وہ ایف بی آر کے ان قوانین کو کالا قانون کہتے ہوئے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایف بی آر اپنے یہ قوانین کو واپس لے۔ جبکہ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ احتجاج کا حق تاجروں کے پاس ضرور ہے، مگر ایف بی آر نے جو قوانین بنائے ہیں ان پر وہ کارروائی کرے گا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ خاص طور پر اس پر بھی بات ہوگی کہ چیمبر آف کامرس کی جانب سے 19 جولائی کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال بھی دی گئی ہے۔ کیا تمام تاجر برادری ایک پیج پر اس حوالے سے موجود ہے، اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آج کے آخر کیوں میں اسی پر ہی بات ہوگی، رہیے ہمارے ساتھ۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق، جو کہ خاص طور پر تاجروں کے ایک بڑے سرگرم اور مرکزی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ جو اسمال ٹریڈرز ہیں ان کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کی بھی جو ہے وہ قیادت کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب السلام علیکم، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا شکریہ۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا ہاں خواجہ صاحب، اب جو ہے وہ 37AA سنا ہوگا آپ نے، اب تو ایف بی آر کو جواز مل گیا ہے کہ گرفتاری کا۔ سب سے پہلے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بہتر ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ایف بی آر کا تعلق ہے، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ وہ سیریس ہوں، سنسیئر ہوں ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے۔ ایسی پالیسیاں بنائیں جو ٹیکس پیئر کے لیے فرینڈلیز ہوں، ایف بی آر کے لیے اور ملک قوم کے لیے بھی مطلب فرینڈلیز ہوں، جس سے ریونیو جنریٹ ہو سکے۔ ان کا طریقہ کار ہے جسٹ ٹو کریٹ دی فیئر، ایک ہاریفائی کریں لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ سزائیں سنائیں، زیادہ سے زیادہ پکڑ دکڑ کی بات کریں، اپنی بلیک میلنگ کے ایک سورس آف کرپشن اور بڑھ جائے، اور اپنی بلیک میلنگ کے لیے ان کی ویلیو اور بڑھ جائے، یہ زیادہ سے زیادہ مطلب بھی حرام کمائیں اور عیش کریں، عیش و عشرت کریں۔ تو میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ ماضی میں 20 قوانین بنے۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ بتائیے گا، اگر ایف بی آر کو اتنا اختیار نہیں دیتا یا اداروں کو اتنا مضبوط نہیں کیا جاتا تو پھر تاجر بھی تو ٹیکس زون میں نہیں آتا، کس طریقے سے آئے پھر؟ ایگزیکٹلی، میں مطلب بھی یہ آپ کا $1 ملین کوشچن ہے۔ دیکھیں، 65% ہمارا ریلیٹ کرتا ہے ایگریکلچر سے۔ ایگریکلچر والے بھی کاشتکار بھی تباہ ہو چکا، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، میں تعلق رکھتا ہوں، یہاں پہ 10 کروڑ کا آم کا باغ بھی بکتا ہے، بڑے جاگیردار ہیں، بڑے فیوڈل لارڈ، پھوٹی بھی بکتی ہے، دوسری اجناس بھی اسی طرح بکتی ہیں، گنا بھی ہے۔ ان پہ کیا ٹیکس ہے؟ وہ 0% ٹیکس دیتے ہیں۔ مطلب اگر 10 کروڑ بیچنے والا باغ کا جو مالک ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا تو پھر خواجہ شفیق کو بھی ٹیکس نہیں دینا چاہیے، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے؟ نہیں دینا نہیں چاہیے۔ ظلم ہے کہ میں تو 4 لاکھ یا 6 لاکھ سالانہ 1500 روپے ڈیلی کماتا ہوں، تو میں ٹیکسیبل ہوں۔ مجھے میرے خلاف مطلب قانون حرکت میں آتا ہے، اس کے خلاف کیوں نہیں آتا؟ انکم ٹیکس کی تو فلاسفی سیدھی سی ہے، جہاں انکم ہے وہاں ٹیکس ہے۔ اب آج کل مطلب بھی تباہ ہو رہے ہیں چھوٹے کاشتکار، ان کی مطلب بھی لاگت بھی پوری نہیں ہو رہی، میں ان کو ایگزمپٹ کریں، جیسے ہم نقصان میں چلے جاتے ہیں تو ہم ٹیکسیبل نہیں ہوتے، اسی طرح وہ بھی نہیں ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے ہیں، آج بھی ہیں جو 10 کروڑ 8 کروڑ 5 کروڑ کے باغات بیچ رہے ہیں، ان سے کیوں نہیں لیا جاتا؟ یکساں سلوک کریں۔
مطلب بھی پروموٹ کریں، ایک کلچر پروموٹ کریں. اچھا خان صاحب، یہ تو ٹیکس کی بات ہوگی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ فرینڈلی ماحول کے اندر ٹیکس جو ہے وہ زیادہ بہتر کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور آپ نے ایف بی آر کا کہا کہ ان کے کوئی ایسے اقدامات نہیں ہیں کہ جس سے یہ فیل ہو کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا دوسری طرف آئیں خان صاحب، ایک طرف پوری دنیا جو ہے وہ پیپر کرنسی سے جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جا رہی ہے، لوگ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں، بینک سے ٹرانزیکشن کرتے ہیں. وہیں پر دوسری جانب اگر جو ہے لوگ ای بلنگ کی طرف بھی آ رہے ہیں اور ڈیجیٹل جو ہے انوائسز کی طرف بھی دنیا پوری آ رہی ہے. ہمیں کیا پرابلم ہے اگر کوئی ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں یا ایسی کوئی شرائط رکھی جاتی ہیں کہ ڈیجیٹل انوائس کی بات کی جائے یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ای بلٹی کی بات کی جائے تو ہم سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں، ہم فوراً احتجاج کی کال دے دیتے ہیں. ہم کیوں اس طرف نہیں جانا چاہتے؟ دیکھیں بیٹے، ایک واقعہ میں بتاتا ہوں، یو کین ویل انڈرسٹینڈ. جب جنرل سیلز ٹیکس آج سے 20 سال پہلے لگانے کی کوشش کی، ہم نے رجسٹ کیا، الٹیمیٹلی انہوں نے کیا کہ جو ملٹائی انٹرنیشنل کمپنیز تھی ان کے ڈسٹریبیوٹر، ان کو منع کیا کہ ابھی اپنا ڈسٹریبیوٹر جب تک جی ایس ٹی میں رجسٹر نہیں ہوتا اس وقت تک آپ مال نہیں دیں گے. بریڈ اینڈ بٹر کے لیے لوگ مجبوراً چلے گئے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اختر نامی ایک یہاں پہ کمشنر ہوتے تھے، کلیکٹر ہوتے تھے جی ایس ٹی کے یا کمشنر جو بھی ہیں، بہت اچھے انسان تھے، میرا ان سے بڑا اچھا تھا. چھوٹے سے ٹاؤن کے، تحصیل بھی نہیں ہے وہ رجسٹر ہو گئے. اس وقت 30-40 ہزار روپے مہینے پہ انہوں نے اکاؤنٹنٹ رکھا. 4 ریٹرن دیں. میرے ایک دوست کے پاس آ گئے کہ چیک کریں، میں نے ان کو بھیجا، میں نے کہا جی چیک کریں ان کی ریٹرن ٹھیک ہے. 4 مہینے میں وہ 40-45 ہزار اوور اینڈ ابو دے چکے تھے. ابھی ای بلٹی کا جو کہا جا رہا ہے خان صاحب، یہ تو ایک بڑے ٹرانسپورٹر کے لیے ہے، بڑے گوڈس ٹرانسپورٹر کے لیے، وہ تو افورڈ کر سکتا ہے. اچھا ہم کب تک یہ جواز بنائیں گے کہ ہمارے پاس باصلاحیت لوگ نہیں ہیں یا ہم سسٹم کو سمجھ نہیں سکتے؟ دیکھیں نا، یہ تو حقیقت ہے کہ آپ دیکھیں بھی وہ اکاؤنٹ والے لوگ، اتنے کامپیٹنٹ لوگ جو اس معیار پہ پورے اتریں. میں نے بتایا ہے کہ یہ بھی قانون بنا ماضی میں، ان اکارڈنس ود دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آپ اپنا اکاؤنٹ مینٹین کریں گے. مجھے بتائیں، ایک کریانے والا ایک محلے میں بیٹھا، چوک شاہ باز بیٹھا، کہیں اور بیٹھا، وہ مطلب وہ اس کامپیٹنٹ ہے، اس کے لیے آپ کو ایسا سسٹم نکالیں، فکس ٹیکس رکھیں یا کوئی اور رکھیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو ٹریڈر کمیونٹی ہے وہ نہ ڈیجیٹل انوائس کی طرف آنا چاہتی ہے، نہ وہ ای بلٹی کی طرف آ سکتی نہیں، آنا قیامت تک یہی اسی طرح رہے گا؟ نہیں، ضروری کہ ہم دیکھیں یہ شوڈ آئی بی ہیلڈ ریسپانسبل. وہ جنہوں نے یہ سسٹم انٹروڈیوس کرنا ہے ان کی بھی تو کوئی لائبلٹی ہے. کریں، ریفریشر کورسز کریں، ٹریننگ کریں. ہماری تو ٹانگیں کانپتی ہیں. ایک انکم ٹیکس انسپیکٹر آ گیا تو یہ ہمیں پتہ نہیں کیا سلوک ہمارے ساتھ کرے گا. اچھا خان صاحب، پہلی دفعہ چیمبر جو ہے وہ اب ہڑتال کی کال دینے جا رہی ہے 19 جولائی کو، اور یقینی طور پر آپ سے بھی رابطہ ہوا ہوگا. اب یہ قوانین ہیں، ان کے خلاف جب وہ ہڑتال پر جائیں گے، کیا آپ 19 جولائی کی ہڑتال کی حمایت کرتے ہیں؟ اور دوسرا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام جو نئے یہ قوانین ہیں ایف بی آر کے، یہ کوئی ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ ایشوز جو ہیں ہمیشہ ڈائلاگ سے ریزالو ہوتے ہیں، مونولاگ سے نہیں ہوتے. یہاں پہ مونولاگ کا سسٹم ہے. ماضی میں مطلب 30 سال مذاکرات کا حصہ رہا ہوں، ہر فائنانس منسٹر سے، ہر چیئرمین ایف بی آر سے اور دوسرے لوگوں سے ڈائلاگ کرتا رہا ہوں. مطلب ایشوز ریزالو اسی طرح ہوتے ہیں. باقی رہا یہ سسٹم، یہ تو موت کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے، دھکیلنے والی بات ہے. نہ کوئی انڈسٹریلسٹ، نہ کوئی بزنس مین اس پہ پورا نہیں اتر سکتا. خان صاحب 19 جولائی کو آپ ہڑتال کی حمایت کر رہے ہیں؟ میں ان کے موٹیو کی حمایت کرتا ہوں، ان کے کاز کی حمایت کرتا ہوں. ہڑتال کی، شٹر ڈاؤن کی کال کی میں ہڑتال نہیں کرتا. تو اس کے لیے ہمیں مطلب تاجروں کو ایک ماحول بنانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. میں ایسی فروٹ لیس کال دینے کا قائل نہیں ہوں جس کی پذیرائی نہ ہو. میرے مذاکرات ہوئے ہیں، آج ان کے بھی وہ اسلام آباد میں فائنانس منسٹر اور گورنمنٹ سے کوئی ڈائلاگ ہو رہے ہیں فیڈریشن کے. مطلب وہ آئیں گے، بتائیں گے. اگر فردر کوئی ایسی صورتحال ہوئی،
کاز کی ہم حمایت کرتے ہیں اور کاز میں لیے ساری زندگی ہم فرنٹ فٹ پہ لڑے ہیں. یہ چیمبر والے اللہ کرے یہ قائم رہیں, یہ کھڑے رہیں. یہ تو کبھی بھی حکومت کے مخالف کیمپ میں یہ اپنی حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اللہ کرے مطلب بھی یہ نکلیں. پہلے مرحلے پہ ہم نے انہیں دیکھنا ہے کہ یہ بھی نکلیں, یہ واقعہ ہی سیریس ہیں, سنسیئر ہیں, اپنے کاز کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں, اپنے حقوق کے لیے. تو ہم وی ول بی. بہت شکریہ جی خواجہ صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے خواجہ محمد شفیق جو کہ چیئرمین ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے. ان کی جانب سے جو ہے وہ چیمبر کے جو مطالبات ہیں, خاص طور پر جو FBR کے نئے قوانین ہیں ان کو مسترد بھی کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سب سے پہلے اب اپنے حقوق کے لیے چیمبر آف کامرس کو نکلنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ انڈسٹری سے وابستہ لوگ کس طرح اپنے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو چھوٹے تاجر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہو کر. خاص طور پر 19 جولائی کی جو چیمبر آف کامرس کی جانب سے ہڑتال کی کال دی جا رہی ہے, خواجہ شفیق کا کہنا ہے کہ وہ اس کو ابھی فروٹفل نہیں سمجھتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہڑتال سے پہلے جو ہے وہ تاجروں کو اعتماد میں لینا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہڑتال کی جانب جانا ہوگا. تو ناظرین اب جائیں گے ہم بریک پر, اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمبر آف کامرس کے سابقہ صدر میاں راشد اقبال. ان سے بات کریں گے کہ سب سے پہلے تو FBR کو جو ہے وہ اب گرفتاری کا بھی اختیار مل چکا ہے, اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل انوائس ہے اس کو بنانے میں کیوں جو ہے وہ متزلزل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کہ جو ٹیکسز ہیں وہ دینے سے کیوں نالا ہیں. سب سے پہلے تو میاں صاحب آپ کا شکریہ, آپ کے وقت کا شکریہ. اب تو گرفتاری کا اختیار FBR کو ہے, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے, گرفتار ہونے سے کوئی بھی نہیں ڈرتا اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہو تو, مگر بے گناہ شخص کو گرفتار کر لینا انتہائی زیادتی ہے. اس کی عزت کو معاشرے میں اچھال دینا, اس کو بے عزت کر دینا, اس کو ہتکڑیاں لگا کے اپنے دفتر سے کھینچتے ہوئے لے جانا, ساری دنیا دیکھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک بات 37AA کی ہے, تو پہلے 37A اور 37B 2012 میں FBR لے کر آیا تھا, اور اس کے اگینسٹ انہوں نے کچھ گرفتاریاں بھی کی تھیں, اور وہ سب لوگ پھر ہائی کورٹوں میں چلے گئے, اور ہائی کورٹ سے جا کے 37A کے خلاف ریلیف لے آئے. پھر محکمہ سپریم کورٹ میں چلا گیا, تو یہ 2024 میں سپریم کورٹ سے بھی ججمنٹ آ گئی کہ 37A جو ہے وہ خلاف قانون ہے اور آئین کی بنیادی شقوں سے متصادم ہے. اور اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے یہ بھی لکھا کہ FBR آئندہ قانون سازی کرتے وقت ایسا کوئی قانون نہ بنائے کہ جس سے کسی بھی انسان کے بنیادی حقوق متاثر ہوں. اچھا میاں صاحب, اس میں اتنی گھبراہٹ کیا ہے جب آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں, جب آپ کو کسی بات کا ڈر نہیں ہے, اور آپ رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کر رہے ہیں, پھر چاہے جو مرضی تحقیقات کرے, اگر کہیں مجرم ثابت ہوں گے, کہیں جرم ثابت ہوگا تو گرفتاری ہوگی, تو قانون کے دائرے میں آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ تحقیقات سے پہلے گرفتاری ہونی چاہیے؟ نہیں, کوئی ثبوت کی بنیاد پر ہوگی نا گرفتاری. ہاں نہیں, نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں. یہ ثبوت اور تحقیق کی بات ہی نہیں ہے, یہ سسپیشن کی بات ہے. اس آفیسر کو لگا ہے کہ آپ نے ٹیکس چوری کیا, کوئی تحقیق نہیں ہوئی, کوئی نوٹس نہیں دیا گیا, کوئی انکوائری نہیں ہوئی, کوئی اپیل کا حق نہیں دیا گیا, اور آپ گرفتار ہو گئے. یہ ہے 37AA. آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اچھا میاں صاحب, اب اس کے 37AA کے خلاف اب دیکھا ہم نے چیمبر میں بھی ہڑتال ہے, تاجر برادری میں بھی ایک پلیٹ فارم ہے, اب چھوٹے اور بڑے تاجر کی تقسیم ختم ہوتی ہوئی اس حد تک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, تو کہاں تک جائیں گے؟ دیکھیں, پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ چیمبرز نے ہڑتال کی بات کی. کبھی بھی کسی شہر کے کسی چیمبر نے ہڑتال نہیں کی آج تک 75 سال میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ چیمبر کے اندر جو ممبرشپ ہوتی ہے وہ مختلف سیکٹرز کے لوگ ہوتے ہیں, اور جب کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ کسی ایک سیکٹر میں آتی ہے, مگر یہ پہلا موقع ہے کہ تمام کے تمام سیکٹرز افیکٹ ہونے جا رہے اس قانون کی وجہ سے. اچھا میاں صاحب, جو وزیر خزانہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جنرل سیل ٹیکس میں چوری ہوتی ہے,
اس لیے انہیں قوانین جو ہے وہ سخت کرنے پڑے. تو اب یہ چوری والا معاملے سے جو ہے وہ اپنے ممبران کو روک چوری کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو آپ بتائیں گے کیا طریقہ کار؟ نہیں، بجلی چوری ہوتی ہے نا؟ ہوتی ہے نا. زیادہ انڈسٹری والا اس کے اندر زد میں آتے ہیں. جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کی شراکت کے بغیر ہو سکتی؟ مشکل ہے نا. اگر ٹیکس چوری ہوتا ہے تو کس کی شراکت کے بغیر مشکل ہے؟ ظاہر ہے FBR اس کے اندر انوالو ہے. کہ میری بات سنیں، اگر ٹیکس چوری ہو رہا پہلے اپنے گھر سے شروع مطلب آپ کو کریں، گلہ یہ اپنے گھر سے شروع کریں نا پہلے. ہاں مطلب آپ کو گلہ یہ ہے کہ اگر وہ ایکسپورٹر کو یا تاجر کو یا کسی انڈسٹری والے کو گرفتار کرتا ہے FBR والا تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی گرفتار کرنے والا. نہیں بھائی، گلہ یہ ہے کہ پہلے انکوائری کریں، پہلے جو 2 اپیل کے پلیٹ فارم محکمے کے اندر موجود ہیں ان کو ایگزاسٹ کریں، پھر ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا ہے اس کو ایگزاسٹ کریں، پھر گرفتاری کریں. آئین کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اچھا میاں صاحب، جب بھی آپ کسی دکان سے یا کہیں سے ہم سودا لیتے ہیں تو ہمیں ایک بل ملتا ہے، ٹھیک ہے. جدید دور ہے، اب ڈیجیٹل انوائس کی بات کی جاتی ہے. جب آپ ایک کام کر رہے ہیں، اپنے کھاتے مینٹین کر رہے ہیں، تو اس کو کمپیوٹر پہ چڑھانے میں کیا اعتراض ہے؟ دیکھو میری بات سنو، کمپیوٹر پہ چڑھانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ڈیجیٹل انوائس بنانے میں کیا؟ ڈیجیٹل انوائس بنانے میں اعتراض ہے. ڈیجیٹل انوائس جو ہے وہ صرف ERP سسٹم سے ہی جنریٹ ہو سکتی ہے اور وہ بہت مہنگے ہیں، صرف بڑی بڑی کمپنیاں ان کو افورڈ کر سکتی ہیں، عام آدمی ان کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں. نہ کہ ڈیجیٹل انوائس، بلکہ یہ ایک اور شوشہ چھوڑا ہے انہوں نے ای-بلٹی کے نام سے. تو بھائی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ٹرانسپورٹر ہمارے ملک میں سب سے زیادہ کم تعلیم یافتہ ہیں. ان بیچاروں کو تو سمارٹ فون بھی نہیں یوز کرنا آتا، وہ تو 90% لوگ ابھی بٹنوں والے ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں. اب ایسے آدمی کو آپ کہیں گے کہ آپ ای-بلٹی کاٹیں گے تو آپ کی گاڑی اڈے سے باہر نکلے گی، یہ تو سپلائی چین رک جائے گی. مطلب سر اس کو اگر بٹنوں والا موبائل بھی یوز کرتا ہے، اینڈرائڈ موبائل نہیں یوز کر سکتا، تو ہم اپنے سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کریں گے کیونکہ اس کو بٹنوں والا موبائل ہے اس کے پاس. یہ پرابلم ہے. ہاں، اس کو وقت دیں، اس کو ایجوکیٹ کریں، اس کو سکھائیں کہ ای-بلٹی کیا ہوتی ہے، کیسے بنانی ہے. وہ کتنا عرصہ لگے گا سر سیکھنے میں؟ ہیں جی، کتنا ٹائم درکار؟ یہ تو پہلے شروع کریں نا اویئرنیس. شروع ہی کیا نا سر، سٹیپ بائی سٹیپ. اویئرنیس ایسے نہیں شروع ہوتی. اویئرنیس ہوتی ہے، آپ ماس میڈیا کے اوپر کمپین چلاتے ہیں، آپ ٹی وی پر ٹائم خرید کے وہاں پر پروگرام چلاتے ہیں کہ ای-بلٹی کیسے کاٹنی ہے یا ڈیجیٹل انوائس کیا ہوتی ہے، اس کیسے جنریٹ کرنی ہے. پہلے آپ 6 مہینے سال اس کی خوب تشہیر کرتے ہیں، پھر اس کو سلیکٹڈ بہت تھوڑے سے علاقے میں بہت تھوڑے سے لوگوں پر نافذ کرتے ہیں. پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوتا ہے، پھر اس میں جتنی خامیاں نظر آتی ہیں وہ ساری ریموو کی جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ 1 جولائی سے ایک بالکل ہی نیا آپ قانون لے آئیں اور اس کو نافذ کر دیں اور آپ نے اس کے لیے پیچھے کوئی تیاری کی ہی نہ ہو کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے. تو آپ کو پتہ ہے جس آدمی کی 1-2 چھوٹی گاڑیاں ہیں اور وہ خود ہی مالک ہے اڈے کا، تو وہ کیسے اپنا گھر چلا رہا؟ وہ 50-60 ہزار روپے کا IT والا بچہ کہاں سے؟ جوائنٹ وینچر بھی کیا جا سکتا ہے. جوائنٹ وینچر کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ان لوگوں کا جوائنٹ ہونا ضروری ہے. یہ تو نہیں کہ سارے ٹرانسپورٹر ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں یا سارے کاروباری لوگ ایک ہی جگہ پہ. مطلب آپ کہتے ہیں ان قوانین کے آپ مخالف نہیں ہیں، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ ٹائم دینا چاہیے. مطلب نہیں، دیکھیں گرفتاری کے تو میں بالکل خلاف. وہ ایک پوائنٹ ہو گیا، اس کے تو 100% آپ خلاف ہیں جی. اور جو ڈیجیٹل انوائس 21S ہے اس کے بھی میں بالکل خلاف ہوں. اچھا جی. 2 لاکھ روپے سے اوپر کی کیش انوائس ہی نہیں کٹ سکتی. ڈیجیٹل انوائس کے آپ خلاف؟ ڈیجیٹل انوائس اور بات ہے، اس کے بھی میں خلاف ہوں، مگر آنے والے وقت کے نہیں اب وقت آ چکا ہے. ڈیجیٹل انوائس بھی لاگو ہو گئی ہے. نہیں ہو گئی ہے، مگر اگر اس کو ٹائم دے دیا جائے. 21C ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے جی، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ 2 لاکھ سے اوپر اگر کوئی آپ خریداری کرنے جاتے ہیں کسی دکان پہ، مثلا آپ کو ایک سونے کی انگوٹھی پسند آ گئی، اس کی قیمت 2,10,000 روپے ہے، تو یا تو آپ کراس چیک کے ساتھ پیمنٹ کریں گے یا کریڈٹ کارڈ کے ساتھ پیمنٹ کریں گے. اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ وہ انگوٹھی نہیں خرید سکتے. اچھا، اس کے سر ذکر نہیں، دیکھیں کنزیومر کو اس میں سے نکالنا پڑے گا. اگر یہ قانون 21S اگر لاگو کرنا ہے، پہلے تو اس کی لمٹ 2 لاکھ سے بڑھا کے 50 لاکھ کرنی پڑے گی، اور دوسرا اس کو B2B کرنا پڑے گا، کنزیومر کو اس سے نکالنا پڑے گا. سر دنیا ایسا پیپر کرنسی سے آؤٹ ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کریڈٹ کارڈز پر آ رہی ہے، بینک کے ذریعے ٹرانزیکشن کر رہی ہے.
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لیمٹ بڑھائی جائے مگر اس طریقہ کار کے تو آپ کو جو ہے سپورٹ کرنی چاہیے. دیکھو میرے بھائی میری بات سنو, ہمارے ملک میں 2.5 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے. سر وہ 2.5 کروڑ بچے کے والدین نے کبھی 2 لاکھ اکٹھا بھی نہیں دیکھا, وہ 2 لاکھ آپ استعمال کرتے ہیں. نہیں, میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا. آپ جو کہی جا رہے ہیں کہ ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر دیں, اتنی بڑی تعداد میں ہمارے ملک میں غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں, تو کیسے ڈیجیٹائز ہو جائے گا؟ سر نہیں, اب یہ جو قوانین ہے یہ تو میاں راشد اقبال جیسے مالدار آدمی پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں, اور میاں راشد اقبال جو ہے وہ پڑھا لکھا بھی ہے اور وہ ٹیکس بھی پے کرنا چاہیے. نہیں, گرفتاری تو ہر کسی کے لیے ہے. گرفتاری تو آپ بھی گرفتار ہوئیں گے, آپ بھی شامل ہیں اس میں. سر میں 2 لاکھ کے استعمال کی بات کر رہا ہوں, میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں 2 لاکھ روپے کے اس میں گرفتاری نہیں ہے, وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. میرا کہنے کا مقصد آپ کر ہی نہیں سکتے. میرا کہنے کا مقصد یہ بہت غلط ہے, یہ مارکیٹ فورسز کو نیچا دکھانے والی بات ہے. ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں کہ سر وہ تو ٹیکسز جو دیکھو میرے بھائی, ٹیکس لینا اور بات ہے. یہ سب آخری بات, ایکسپورٹر جو ہے اس کی نارمل ٹیکس کے اندر رجیم کے اندر جو شمولیت ہے, بہت غلط بات ہے, ظلم ہے. ایکسپورٹ کم ہو جائے گی, ایکسپورٹر اور بددل ہو جائیں گے. آگے کیوں؟ پہلے سارا ٹیکس دیں گے, پھر ریفنڈ لیتے پڑیں گے, اور آپ کو پتہ ہے حکومت سے ریفنڈ لینا کتنا مشکل کام ہے. کئی سال بعد ریفنڈ ملتا ہے, سارا ورکنگ کیپٹل ادھر حکومت کے خزانوں میں جا کے اکٹھا ہو جاتا ہے, ریفنڈ ملتے نہیں ہیں. میاں صاحب اب یہ تمام پوائنٹس آ گئے ہیں, اور آپ تو لگ رہا ہے کہ جیسے مطلب تناؤ زیادہ ہے. اب اس کا حل کیا ہوگا؟ احتجاج کرنے جائیں گے, انڈسٹری کو بند کریں گے, کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں, حل تو اس کا یہی ہے کہ FBR کو چاہیے کہ دانشمندانہ فیصلے کرے, اور یہ جو سارے ایسے قانون یا ضابطے انہوں نے بنائے ہیں جو کہ نان پریکٹیکل ہیں, جن کے اوپر عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا, ان کو فوراً واپس لے لیں. یہی ایک حل ہے, اور کوئی حل نہیں. اور اگر یہ ابھی 19 تاریخ میں کافی دن ہے, تو اگر تو FBR ہماری بات مان لیتی ہے ان 5-6 دنوں میں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم تو بھائی ہڑتال کی کال دے چکے ہیں. اور ہڑتال یہ جو ہے یہ بہت زبردست ہڑتال ہونے والی ہے, کیونکہ ہر سیکٹر ہڑتال پر جائے گا اکٹھا. تو کریانہ سٹور سے لے کے اور انٹرنیٹ پرووائڈنگ کمپنیاں تک, اور ٹیلی فون کمپنیوں سے لے کے اور آپ کی ٹرانسپورٹ تک, سب کچھ اکٹھا بند ہو جائے گا. بہت شکریہ جی میاں صاحب آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھے جی میاں راشد اقبال, جو کہ سابق صدر ہیں چیمبر آف کامرس کے. ان کی جانب سے FBR کی جانب سے حالیہ جو قوانین ہیں ان کو مسترد کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ 19 جولائی تک جو ہے وہ تمام, اگر FBR جو ہے اپنے وہ قوانین کو واپس نہیں لیتا تو تمام طبقات جو ہیں وہ ہڑتال پر جائیں گے. اس میں تاجر, چھوٹا تاجر بھی ہوگا, انڈسٹری والا بھی ہوگا, اور سماعت دیگر جو طبقات ہیں وہ جب احتجاج پر جائیں گے تو حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی. اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے قبل 19 جولائی سے قبل جو ہے اگر یہ قوانین واپس ہو جاتے ہیں تو بات بھی ہو سکے گی, اور جو ہے وہ بہتری کی طرف بھی جایا جائے گا. ورنہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ 19 جولائی کو ہڑتال ہوگی. تو ناظرین اب جائیں گے ہم بریک پر, اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانونی ماہر بلال بٹ, جو کہ قانونی رائے دینے کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی بھی نمائندگی کریں گے. ضلعی صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے. ان سے بات کریں گے خاص طور پر FBR کے نئے قوانین کے حوالے سے, اور چیمبر اور جو تاجر کمیونٹی ہے اس پر سراپا احتجاج ہے, ہڑتال کی کال بھی دی جا رہی ہے, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو بٹ صاحب آپ کا شکریہ, آپ کے وقت کا شکریہ. 37AA یہ بنیادی طور پر ہے کیا؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو FBR ہے, جو ہمارا ایک بہت بڑا محکمہ ہے پاکستان کا, اور اسی طرح جتنے محکمے ہیں پاکستان کے, فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں یا صوبائی گورنمنٹس کے اندر آتے ہیں, ان کو اپنے اپنے لاز بائی لاز پاس کرنے کا اختیار ہوتا ہے, اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے, کہ ہم نے کس طرح جو ہے فنکشن کرنا ہے, کس طرح ہم نے جنریٹ کرنے ہے, فنڈنگ جنریٹ کرنی ہے, کس طرح ہم نے ٹیکسنگ کا نظام وہ چلانا ہے. تو ان کو لیکن ان کو جو ہے وہ کیئر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے اور صوبائی گورنمنٹس کر رہی ہوتی ہیں. پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ ٹیکس کا سسٹم نہیں ہے, ٹیکس پے کا سسٹم نہیں ہے. یہاں اگر آپ فری بھی کر دیں گے نا کسی کو کہ تو ٹیکس نہیں دینا, وہ بھی لڑ پڑے گا آپ سے کہ حالی کو رولا ہے, میں ٹیکس کیوں نہیں دینا, میں تو کیوں کہہ رہے ہو یہ گل, حالانکہ وہ ٹیکس نہیں دے رہا ہوں. آپ مجھے کوئی ایک پریسیڈنٹ بتائے
میں اس کے دونوں رخ پر آپ سے بات کروں گا. مجھے اس کا کوئی ایک پہلو بتائیں یا ایک ایسا دن بتائیں کہ جس دن گورنمنٹ نے یہ کہا ہو, کسی بھی گورنمنٹ نے, کہ ہم 8 آنے یا 1 روپے ٹیکس لگا رہے ہیں اور اس پر ہمارا جو تاجر طبقہ ہے وہ سراپا احتجاج نہ بنا ہو پورے ملک میں. اگر ہمارے تاجر بھائیوں میں یہ چیز ان کو کہہ دی جائے, وہ کبھی بھی بلیو نہیں کریں گے. وہ کہیں گے ہم نے احتجاج ضرور کرنا ہے, ہم نے دینا کخ نہیں گورنمنٹ کو. اچھا, اب گورنمنٹ کس چیز پہ چلتی ہے؟ گورنمنٹ چلتی ہے ٹیکسز پہ. اور گورنمنٹ اور کیا کرنا ہوتا ہے, اگر کہیں سے نہیں آ رہے ہوں گے تو بجلی کے اضافے کر دیں گے, اگر اور کہیں سے نہیں آ رہے ہوں گے تو گیس میں اضافہ کر دیا جائے گا بلوں میں, اگر کہیں سے نہیں آ رہا ہوگا تو اور گورنمنٹ ذرائع پیدا کر کے وہاں پہ اپنا وہ کر لیتی ہے, جو کہیں تائی ہے غلط ہے, مجبوراً کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کو. اب گورنمنٹ آپ نے بھی تو دینا ہے. نہیں, میں بھی دیتا ہوں, حکومت نے بھی دینا, مطلب آپ سے بات حکومت ہے. بالکل دینا چاہیے نا, اس کے علاوہ تو حل کوئی نہیں ہے. اب پاکستان میں ٹیکس کی شرح کتنی ہے؟ 30% لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں, 25% بھی ٹیکس دیتے ہیں پاکستان میں. تو یہ ایک غلط ہمارا وہ ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اپنی آمدن چھپائیں, ہم کوشش کرتے ہیں بحیثیت ہر بندہ کہ ہم اپنا انکم نہ شو دیں کہ میرے پاس پیسہ ہے کتنا, تاکہ ہم ٹیکس نہ دینا پڑے. اور آپ یقین کیجئے, میں آپ کو یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا یہ کام ہے وکالت کا, ہمارے پاس جتنے کلائنٹس آتے ہیں, خاص کر جو ہمارے ٹیکس کے جو وکلا صاحبان ہیں یا ہم جو بھی سارا کرتے ہیں, اس میں 80% وہ لوگ آتے ہیں جو کلائنٹس یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا سسٹم ہے سارا, یہ ہمارے بل ہے, یہ ہمارا نظام ہے, آپ مجھ سے مائنس کر کے 0 کر کے تو ہمارا کلیئر کرا دو, یہ اپنی فیس لے لو اور میں سے بیلنس کر دو کہ ہمارے پاس کوئی آمدن ایکسٹرا نہیں ہوئی, ہم نے اس سال ٹیکس کیوں نہیں دینا. 90% یہی ہوتا ہے. 10% ہوتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ امیر ہیں, ان کا بزنس براڈ ہے, سسٹم میں ہے, تو وہ ٹیکس دیتے ہیں. اچھا بٹ صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ جب اس ملک کے اندر بات کی جائے, اعداد و شمار کی بات کی جائے, زکوٰۃ دینے والے سب سے زیادہ ہم ہیں, اسی ملک کے کاروباری لوگ بھی دیتے ہیں, صدقات ہم سب سے زیادہ دیتے ہیں, سیلابی کیفیت ہو, کوئی اور طوفان ہو, تو سب سے زیادہ اسی ملک کے لوگ جو ہے وہ ڈونیشن دیتے ہیں, مگر ٹیکس دینے پہ لوگ راضی نہیں ہوتے. کہیں نہ کہیں تو جو حکومت کا بھی قصور ہے, کیونکہ نظر نہیں آتا نا کہ حکومت کو ریلیف دے گی, بدلے میں روزگار دے گی, علاج دے گی, تعلیم ہوتا یہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ دیکھتی ہے نا کہ ایک بندہ آج 10,000 روپے ٹیکس دے رہا ہے, اگلے سال گورنمنٹ ٹیکس بڑھا دیتی ہے, 1% بڑھا دیا, 2% بڑھا دیا, وہ کہتا ہے یہ تو بڑھنا شروع ہو گیا, اب میں 1 لاکھ دے رہا تھا, مجھے 2 لاکھ دینا پڑ رہا ہے. تو وہ ایک تو گورنمنٹ پر اعتماد ہماری قوم کو کم ہے, ہم اپنی کسی بھی گورنمنٹ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں, وہ کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو. دوسرا, ہم ٹیکس نیٹ میں آنے کو تیار نہیں ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں اگر ہم 1 سال ٹیکس دے دیا, ہر سال دینا پڑے گا. جب اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے, آپ کو آمدن ہو رہی ہے, تو آپ اس میں ٹیکس, معمولی سا ٹیکس ہوتا ہے گورنمنٹ کا, زیادہ بھی نہیں ہوتا, ہم وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہیں. اب گورنمنٹ اپنے کہاں سے پورے کرے ایکسپینسز؟ تو پہلا اس کا یہ اس کا پہلو ہے کہ ہم نے ٹیکس, اب جتنے ٹیکس لگے ہیں میں سمجھتا ہوں ان میں 80% کوئی غلط نہیں ہے. 20% کہیں پہ ہے کہ آپ نے شرح بڑھا دی ہے ٹیکس نیٹ کی, کہ اس کو ڈبل کر دیا جائے, اس کا اور بڑھا دیا جائے. وہ 1-2 ایسے ہیں درمیانے معاملات. بیسیکلی جو 5-6 آئٹم ہیں جن میں جو انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کر کے اور ٹیکسنگ کا نظام انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی اور بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. جیسا گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم ہر دکان سے, ہر شٹر سے 1,000 روپے لیں گے, اس پر بہت احتجاج ہوئے, بہت بڑے احتجاج ہوئے, وہ ختم ہو گیا معاملہ. میں عرض کروں سر, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ چیمبر جو ہے نا جی, چیمبر آف کامرس جو ہے, وہ احتجاج پر جا رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ ہڑتال کی کال دے رہے ہیں. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی چیز ہوتی ہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے وہ بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے شہری ہیں, ہمارے ملک کے شہری ہیں, شریف لوگ ہیں, تاجر ہیں, ہمارے صنعت والے بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو. تو گورنمنٹ کو چاہیے, اب اس کا سیکنڈ پہلو یہ ہے, پہلا حصہ تو میں نے آپ سے بات کی نا کہ یہ گورنمنٹ کی مجبوری ہے. اب میں کہتا ہوں کہ ہمیں ٹیکس نیٹ کو اتنا ایکسپینڈ کرنا چاہیے, ہمیں اتنی ٹیکسیشن کرنی چاہیے, ہمیں اتنا بوجھ لادنا چاہیے اپنے لوگوں پر جو ان کو سہ سکیں, جو ان کے اندر سے ہم شک نہ کر لیں ہر چیز کو کہ ان کو ہم نے موت کے جو ہے نا اس کو نیچے لے جانا ہے اور ہم نے گردن دبا دینی ہے. یہ موت کے مترادف ہی ہے کسی کی عزت پر حملہ کرنا. مطلب اب ایف بی آر کو اس چیز کا جواز مل گیا ہے کہ وہ کسی بھی صنعت کار کو یا کسی بھی عام, بلال بٹ کی مثال لے لیتے ہیں کہ وہ آئیں اور بلال بٹ کو ان کے دفتر سے, ان کے کارخانے سے اٹھائیں, گریبان سے, اور ان کو ایف بی آر والے لے جائیں اور ان پر تحقیق کریں, اور اس کے بعد کچھ بھی ان کے اوپر ٹیکس چوری ثابت نہ ہو اور اس کو پھر رہا کر دیا جائے. پھر بلال بٹ جو ہے پورے معاشرے میں اپنی صفائیاں دیتا رہے اور اپنا کاروبار. آپ کی بات ہمارے معاشرے کے نام درست ہے, پوری دنیا میں یہی نظام ہے, امریکہ میں بھی یہی نظام ہے, یورپ میں بھی یہی نظام ہے, ایون خلیج میں بھی یہی نظام ہے. تمام محکموں کے اپنے انڈیپینڈنٹ انڈیویجول لاز ہیں. مثال ابھی پاکستان میں آپ دیکھ لیں, ایف آئی اے ایک ادارہ ہے نا ہمارا, اس کے اپنے لاز ہیں,
ان کے اپنا سسٹم ہے, اینٹی کرپشن ہے, ان کے اپنے لاز ہیں, اپنا سسٹم ہے, اپنا ایف بی آر ہے, ان کے بھی اپنے لاز ہیں. یہ وقتاً فوقتاً ان کو بہتر بھی کرتے رہتے ہیں, کمی بھی کرتے رہتے ہیں, بڑھاتے بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, سپرویژن گورنمنٹ کی ہوتی ہے, گورنمنٹ کی سپرویژن ہوتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی بھی, صوبائی گورنمنٹ کی, کہ آپ اپنے قوانین کو بہتر کریں, یہ چیزیں ایڈ کریں, یہ نہ ایڈ کریں. اچھا آپ کو ایک بات اور بتاؤں, ہمارے جتنے قوانین اس وقت اداروں کے چل رہے ہیں یہ سارے بہت پرانے بنے ہوئے ہیں. اب ان میں امینڈمنٹس آ رہی ہیں. ایک تو حالات ایسے آ گئے ہیں کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, حکومتوں کو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, حکومتوں کے اپنے بھی للے تللے ہوتے ہیں, پورے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں, وہ بھی پورے کرنے ہیں, اور ٹیکسز بھی دینے ہیں گورنمنٹ نے, قسطیں بھی دینی ہے, قرضے بھی اتارنے ہیں, ملک کے اندر نظام بھی چلانا ہے, ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے, تنخواہیں بھی دینی ہے, پینشنیں بھی دینی ہے. آپ تو پینشنیں ہی مان نہیں ہیں. مطلب ٹیکس زون کے اندر لوگوں کو لانا نہیں, مثبت طریقے سے لانا نہیں. چاہیے. جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو ذبح کرنا ہے, ان کے اوپر 37AA بھی لگانا ہے, ان کے اوپر 21S بھی لگانا ہے, انہی کے اوپر جو ہے وہ آپ نے 709 SRO بھی لگانا ہے, تمام دفعات انہی کے. اچھا پاٹ صاحب آخری بات, 2 لاکھ روپے سے زائد کیش جمع کروانے پر بھی اب ٹیکس ہوگا. نہیں, یہ غلط بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, 10 لاکھ پر بھی نہیں ہونا چاہیے. کسی کو پیسے آ رہے ہیں اور اگر وہ ٹیکس دے بھی رہا ہے, اس 2-4 لاکھ سے کیا ہوتا ہے آج کے دور میں؟ آج ایک گھر کی ہانڈی نہیں پکتی ایک مہینے میں 60,000 روپے میں. 2,000 میں گھر کا بجٹ تو چلا کے دکھائیں آپ, ایک مہینے کا نہیں چل سکتا, 1 لاکھ میں بھی نہیں چلتا. پتہ نہیں اللہ پاک نظام کیسے چلا رہا ہے. تو یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے کہ 2 لاکھ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, اس پر آپ ٹیکس دیں گے, جتنا بھی گورنمنٹ نے کہا ہے, چاہے 20% کا ہے, چاہے 2% کا ہے, وہ غلط ہے, انتہائی غلط ہے. اس کو واپس ہونا چاہیے فوری طور پہ, ورنہ یہ بینک خالی ہو جائیں گے. پھر لوگ مجبوری ہے نا, گھر ہی رکھیں گے پیسے اپنے. کسی کا 2 لاکھ ہے تو گھر رکھ لے گا, ضروری بینک میں جمع کرانا ہے, تو گھر میں اللہ پاک کا نظام ہے, سسٹم چل رہا ہے, وہ گھر رکھ لے گا. تو اس لیے گورنمنٹ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں جو ہے بھی اس کو ہمیں وہ کرنا چاہیے, اس پر واپس جانا چاہیے, ریویو کرنا چاہیے, تاکہ ہمیں تاجروں کو ریلیف دینا چاہیے. تاجر کون ہے؟ عوام ہی ہے نا, تاجر کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہیں. تو میں ان کے حق میں یہ بات کر رہا ہوں اور گورنمنٹ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تاجروں کے مسائل سنیں, براہ راست ان کا گلا مت دبائیں, اپنے ٹیکسز اکٹھے کرنے کے لیے اور چیزیں دیکھیں. اور کیا ہوتا ہے, ایک نظام ہونا چاہیے ملک میں. اگر آپ ایک سکیل ہے ایک سکیل کا, اور 22 گریڈ تک اگر پاکستان میں ہے, تو ایم ڈی پی ٹی بھی وہی تنخواہ لے, ایم ڈی وابڈا بھی وہی تنخواہ لے, چیئرمین وابڈا بھی وہی تنخواہ لے, ڈی جی آئل اینڈ گیس بھی وہی تنخواہ لے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہی تنخواہ لے, چیف سیکرٹری پنجاب بھی وہی تنخواہ لے, سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ بھی وہی تنخواہ لے. جب تک آپ یہ نظام ٹھیک نہیں کریں گے نا. اچھا میں جوڈیشری کی بات بھی کرتا ہوں. اب ججز کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ کتنی ہے؟ سپریم کورٹ کے جج کی تنخواہ کتنی ہے؟ 2 ملین سے زیادہ ہیں. وہاں ایسا کون سا ایشو ہے؟ جب آپ ڈسکریمنیشن آپ کر رہے ہیں نا, یہ ملک کا بیڑا غرق ہوتے رہنا ہے. آپ اس ڈسکریمنیشن کو ختم کریں, یہ حکومت کو ختم کرنی چاہیے. یہ انتہائی بدقسمتی ہے, تو اس کو معاملے کو ٹھیک کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے بلال بٹ, جو کہ اپنا قانونی موقف بھی دے رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی بھی نمائندگی کر رہے تھے. تو ناظرین اب جائیں گے ہم بریک پر, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایف بی آر کے ڈائریکٹر بھی موجود ہوں گے, اور ان سے بھی جانیں گے کہ وہ ایف بی آر کے ان نئے قوانین کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کو وہ کس طرح یقینی بنائیں گے. اب ہم جائیں گے ایک بریک پر, اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مختار حسین تھیم, جو کہ ایف بی آر ملتان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. ان سے بات کریں گے خاص طور پر جو ایف بی آر کو اب گرفتاری کا جو ان کو اختیار مل گیا ہے. سب سے پہلے اس پہ بات کر دیں گے. مختار صاحب, اب آپ کو مختار مزید بنا دیا گیا ہے ایف بی آر کی جانب سے, اور گرفتاری کا آپ کو جو 37AA کے تحت جو اختیار ملا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں نے اکثر جو تاجر تنظیموں کے نا میں نے احتجاجی پروگرام میں نے دیکھے ہیں کہ وہ 37A کے اوپر وہ احتجاجی پروگرام پلان کر رہے ہیں, AA کے اوپر, تو وہ احتجاج پلان کر رہے ہیں. کافی ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں. دیکھیں, ہم کسی بھی تاجر کو یہ نہیں کہتے کہ وہ ٹیکس چوری کر رہا ہے. وہ تاجر ہی ٹیکس دے رہی ہیں تو ہمارا پاکستان چل رہا ہے. ہم تاجروں کو غلط نہیں کہتے, وہ ٹیکس دے رہی ہیں تو ہمارا ایف بی آر چل رہا ہے, پاکستان چل رہا ہے. بٹ یہ ہے کہ جو ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں, ہم جب آڈٹ کرتے ہیں, ہم جب اپنی کوئی ویریفیکیشن ہم کرتے ہیں کسی چیز کی, تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ملینز بلینز کے لوگ بزنس کر رہے ہیں, اربوں روپے کے بزنس کر رہے ہیں, اور دکھا کچھ بھی نہیں رہے وہ.
تو یہ جو ہے نا اتنے پیسے نکلوانے کے یعنی 2 لاکھ اوپر سے جمع کروائیں گے تو اس طرح پابندیاں ہوں گی، اور اگر اس طرح کوئی ٹیکس ایویژن میں پکڑا گیا تو اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں صرف اس لیے آئی ہیں کہ تاجر کمیونٹی نے بھی ساتھ نہیں دیا ایف بی آر کا. یہ سیدھی بات ہے، سچی بات ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندے کے جو نا بچوں کے اکاؤنٹ پہ اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں وہ اپنی ٹیکس کی ہسٹری میں وہ چند لاکھ دکھا رہا ہے. وہ دیکھو لاکھوں کہاں، کروڑوں کہاں اور اربوں کہاں. مختار صاحب، اب یقینی طور پہ پیسے رکھنا اکاؤنٹس میں کوئی جرم نہیں ہے، مگر اس کے اوپر ٹیکس نہ دینا یہ ضرور ہے اگر آپ نے پیسے کمائے. مگر اچھا اس میں سوال یہ ہے 37AA میں کیا جو ایف بی آر کو گرفتاری کا جو موقع فراہم کیا گیا یا جواز جو فراہم کیا گیا ہے اس کے اندر، جب بھی کسی کے اوپر کوئی جرم کی بات ہوتی ہے، اس کے اوپر الزام ہوتا ہے تو اس کو الزام ثابت کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا الزام ثابت کرے. مگر یہ اس کے تحت جو ہے وہ الزام ثابت کیے بغیر جو اس کے اوپر اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس کے بعد تحقیق کی جائے گی، اس کے اوپر الزام ثابت ہو نہ ہو پھر اس کو رہا کیا جائے گا، تو اس کی مارکیٹ میں جو اس کے جو بزنس کا جو سٹیٹس ہے اس کو خراب کیا جائے گا. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسری بات، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ ایف بی آر کے آفیسر کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتا ہے، کسی بھی انڈسٹری کو، تاجر کو. آفیسر سے کیا مراد ہے؟ کس اسکیل کا جو شخص ہے اس کو آفیسر سمجھا جائے، یا کوئی بھی ایف بی آر کا شخص جا کے کسی کو بھی گرفتار کر سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ جو گرفتاری کا جو یہ اختیار ہے یا کب گرفتار کیا جائے گا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی جا کے کوئی بزنس مین کو جا کر ہمارا کوئی افسر جائے گا اور اسے وہ کہے گا کہ جناب تو ٹیکس نہیں دے رہا لہذا یو آر انڈر اریسٹ. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ پورا ایک طریقہ کار ہے. پہلے اس بندے کو ایک نوٹس کے تھرو اس کو جناب دیکھا جائے گا، اس کا رپلائی لیا جائے گا، اس کو سنا جائے گا اور وہ اپنی بک سے ہی، اپنے ریکارڈ سے ہی، اپنے بک سے ہی وہ کلیئر کٹ وہ لگ جائے گا. اس کو بھی پتہ چل جائے گا اور ہمیں بھی پتہ ہوگا کہ یہ گلٹی بندہ ہے، اس نے کروڑوں روپے چھپائے ہیں، اس نے ٹیکس نہیں دیا ہمیں. تو دین جب ایک ہمارا افسر جو ہے جو نٹ بلو دی رینک آف کمشنر، ہمارا جو کمشنر ہوتا ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں نا کسی کو اس طرح کرنے کے. ہاں ہمارا جو انسپیکٹریٹ عملہ جو ہے، ہمارا جو باقی فیلڈ فورس عملہ جو ہے، ظاہر ہے وہ اس کے پاس ایک انسپیکٹر کے پاس بھی پاور ہے، ایف آئی آر لانچ کر سکتا ہے وہ. بٹ آرڈر جو ہیں وہ تو نٹ بلو مطلب ایک کمشنر جو ہے ریلیونٹ وہ بااختیار ہوتا ہے وہ. تو وہ کمشنر جو ہے وہ آج کے دن اگر اس نے 3 لوگوں کو چیک کرنا ہے کہ یہ 3 لوگ جو ہے نا ٹیکس نہیں دے رہے، تو ان پہ اگر کوئی پروسیڈنگ سٹارٹ انہوں نے کرنی ہے تو ان 3 لوگوں پہ کام کیا جائے گا اور ان 3 لوگوں کو پورا موقع دیا جائے گا، اور وہ بزنس مین بھی کہے گا کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے. مطلب عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. اچھا مختار صاحب، یہ سارا موقف آپ ٹریڈر کمیونٹی کو سمجھانے میں کیوں ناکام ہوئے؟ انہوں نے تو 19 جولائی کو ہڑتال کی کال دے دی ہے. کیونکہ ایف بی آر کو اپنے یہ قوانین کو واپس لینا ہوگا، اور آپ کے ان قوانین کو وکالہ قانون کہہ رہے ہیں. دیکھیں ان کا ہڑتال کا جو نا کال دینا ان کا اپنا حق ہے، جتنی مرضی ہڑتالیں کریں وہ. ظاہر ہے ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں. میں بھی ہماری بھی کسی فیملی ممبر نے کوئی بزنس کیا ہوا ہوگا، یہ نہیں ہے ہڑتال کریں وہ. بٹ میرا خیال ہے جو تاجر برادری جو سمجھتے ہیں نا اس چیز کو کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے وہ. اچھا، ایک طرف آپ سب کو ٹیکس زون میں لینا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ کام جو ہے وہ پیپر کرنسی کے بجائے آن لائن طریقے سے ہو، کارڈ سے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کریڈٹ کارڈ کا استعمال ہو. مطلب سب چیزیں جو ہے وہ ٹیکس زون کے اندر آئیں، کیا کسی نے خریدا اور کیا کسی نے پہنا اور کیا کسی نے بچایا سب آپ کے علم میں ہو. دوسری جانب آپ کو تو ایسے اقدامات کرنے چاہیے، مگر دوسری جانب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ بینک میں جمع کروانے پر بھی اب ٹیکس دینا ہوگا. اب آپ اندازہ کریں کہ ہماری کرنسی کو مد نظر رکھیں اور 2 لاکھ کے اماؤنٹ مد نظر رکھیں، کیا یہ ممکن ہے کہ پھر لوگ بینکنگ سیکٹر کے ساتھ کام کر سکیں گے؟ دیکھیں یہ جو ہمارے آنریبل جو وزیر خزانہ ہیں یا ہمارے جو اوپر جو دیگر جو فائنانس سے متعلقہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو پالیسی میکر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے. ظاہر ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی اور ویپن نہیں ہے، کوئی بھی اور طریقہ نہیں ہے کسی بزنس مین کو جو نا اس کو سرچ کرنے کا، اور کوئی طریقہ نہیں تھا. یہی طریقہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ سے اوپر جو بندہ مطلب ڈپازٹ کروائے گا یا یہ جو وڈرا کرنے پہ جو اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا ہے، تو یہ ایک آمدنی کا ذریعہ ہے گورنمنٹ کا. گورنمنٹ ظاہر طریقے دیکھتی ہے کہ کہاں سے آمدنی کا ذریعہ ہمارا بن سکتا ہے. ایک تو وہ گورنمنٹ کا آمدنی کا ذریعہ بن گیا.
دوسرا یہ ہے کہ ایک بزنس مین کو انہوں نے ریسٹرکٹ کر دیا ہے، اب لا محالہ وہ بینکوں کی طرف رجوع کم کریں گے، وہ اس پہ اثر تو پڑے گا نہ کہ ان کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا. تو بزنس مین اگر کہتے ہیں کہ ہم بڑی فیئر جو ٹرانزیکشن ہم کر رہے ہیں تو انہیں اس پہ اعتراض پھر نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر یہ بتائیں کہ جو ای بلٹی ہے، ایک مطلب ای بلٹی کا اب آپ نافذ کرنے جا رہے ہیں، اب ہمارے ہاں جتنے ٹرانسپورٹر ہیں زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کے سابقہ صدر سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ اینڈرائڈ موبائل بھی یوز کرنا نہیں جانتے اور ابھی تک جو ہے وہ اس سے بھی محروم ہے. وہاں پر آپ نے ای بلٹی جو ہے وہ قانون جو ہے وہ لا رہے ہیں، اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے کاروبار ہوگا، کیسے بلٹی کا کام چلے گا؟ ارلی ہے یہ یا وقت کے ساتھ ساتھ پہلے آپ کو تجربہ لوگوں کو دینا چاہیے تھا، آگاہی دینی چاہیے تھی، یا فوراً جو عمل درآمد کرانے جا رہے ہیں اس سے کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیں ایف بی آر نے یہ جو اپنا NTN سیل اپنا بنایا ہوا ہے، پہلے لوگوں کو مینول طریقے سے ٹیکس میں رجسٹر کیا جاتا تھا، اب وہ سارا ختم ہو گیا. اب جو ابھی آپ کریں کہ ای بلٹی، بھائی وہ بلٹی اس ٹرک کے ڈرائیور نے تو نہیں کاٹنی، بلٹی وہ بلٹی کاٹنی ہے اس گڈز فارورڈنگ ایجنسی کے بندے نے جو اربوں کا کاروبار کر رہا ہے، اس نے بلٹیاں کاٹنی ہیں، بنانی ہیں نا. کم از کم اپنے ٹرک ڈرائیور کو انشور کروائیں گے کہ اس کے پاس ایک اینڈرائڈ موبائل ہو تاکہ وہ ای بلٹی کی انفارمیشن اس کے موبائل میں ہو. اور اگر کسٹم اتھارٹیز یا سیلز ٹیکس یا ہماری FBR کی کوئی بھی فارمیشن کا بندہ اگر انہیں کسی رستے میں انہیں چیک کرتا ہے تو ان کے پاس کم از کم وہ ہو چیز وہ دکھائیں. آخری سوال، پاکستان کے اندر ہماری حکومت سرکار کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھایا جائے. اچھا دوسری جانب اب ایکسپورٹ کی جو نارمل ٹیکس رجیم ہے اس کے اندر جو ہے وہ واپس منتقل کیا جا رہا ہے ایکسپورٹر کو، تو مطلب وہ پہلے پورا ٹیکس دے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اسے واپس حکومت سرکار سے واپس لیتا رہے، پھر وہ ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہے اس سے گزرے، مطلب دفتر پر جو ہے وہ اپنی چپلیں جو ہے وہ گھسیٹتا رہے اور بالآخر جو ہے وہ یہ شعبہ بھی ہمارا جو ہے وہ کمزور ہوتا ہوا دکھائی دے گا. اس پر کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اوور آل ایکسپورٹ پاکستان کی جو ایکسپورٹ چیک کریں تو وہ ایکسپورٹ بڑھی ہے. آپ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے اقدامات سے؟ یہ میرا خیال ہے یہ جنرل پبلک کو پتہ نہیں ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں چونکہ FBR کا بندہ ہوں، 25 سال سروس ہو گئی ہے تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے نا. ایکسپورٹ کم نہیں ہوئی، ایکسپورٹ ہو رہی ہے. آپ کے پاکستان کا جو برانڈ ہے نا، بھلے آپ کی یہ اس طرح کی گورنمنٹس ہیں جو نا جس طرح کی بھی آپ کے پاکستان کے برانڈ پوری دنیا میں بک رہے ہیں، پوری دنیا لے رہی ہے. آپ کی شوز، پاکستان کا شوز دنیا میں بک رہا ہے. ایکسپورٹ کم نہیں ہوئی. سپورٹس دیکھیں تو سپورٹس چل رہی ہے آپ کی، اتنا سیالکوٹ آپ کا میں کہتا ہوں پوری دنیا میں یہ سارے پاکستان کے فٹ بال کھیل رہے ہیں سارے وہ، ٹھیک ہے. تو ایکسپورٹ پاکستان کی ہے. اگر اس میں تھوڑی بہت چاہتے ہیں لوگ، ایکسپورٹر چاہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی بہت کمی لائی جائے، یعنی جو مشکلات ہیں ان کو کم کیا جائے، تو وہ گورنمنٹ کو مشکلات کم کرنی چاہیے. ہم اس کے حق میں ہیں. جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے FBR کے ڈپٹی ڈائریکٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پروگرام کے اندر چھوٹے تاجروں کے نمائندوں سے بھی بات کی. ہم نے انڈسٹریل اسٹیٹس کے حوالے سے اور خاص طور پر چیمبر آف کامرس کے حوالے سے بھی بڑے سرمایہ دار اور بڑے انڈسٹریل سے بھی بات کی. FBR کا موقف بھی لیا آج کے پروگرام کے اندر اور کوشش کی کہ FBR کے جو نئے قوانین ہیں یہ کیا ہیں، یہ عام آدمی تک ان قوانین کی تفصیل پہنچائی جائے. 19 جولائی کو ہڑتال کی کال بھی دی گئی ہے چیمبر کی جانب سے، جس پر تمام تاجر کمیونٹی متحد بھی نظر آتی ہے، جبکہ FBR کی جانب سے بھی ایسے کوئی اقدامات فی الحال جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے کہ تاجروں کو بٹھایا جائے اور ان کی بات سنی جائے اور ان کو ایک مسائل جو ہے ان کے ٹیبل پر حل کیے جائیں. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور FBR اپنے نئے قوانین کو نافذ کس طرح کرواتا ہے اور تاجر برادری اس کو پر کس طرح مزاحمت کرتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جنید انور کو پروگرام آخر کیوں سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.